بھائی ایک نوجوان جب اپنے وطن کی خاطر سینے پر گولی کھاتا ہے تو ایک بھائی کے دل پر کیا گزرتا ہے؟ بات یہ کہ جس وقت یہ میں نے خبر سنی تو ایک بار میں پورا زمین پہ گھوم گیا، لیکن ساتھ ہی ایک شوق ہوا کہ نہیں میرا بھائی فوت نہیں ہوا، شہید ہوا ہے. تو میں فخر سے پھر اٹھا کہ میرا ایک بھائی ہے، اگر میرے بچے اور میں بھی ہوں تو میں شہید ہونا چاہتا ہوں. السلام علیکم ناظرین، 95 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمان. ناظرین، 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان. آج ہم اسی سلسلے میں ایک شہید کے گھر موجود ہیں. عمران شہید صاحب کے گھر آج ہم آئے ہیں اور آج ہم ان والدین سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا جذبات ہیں. آئیں ان سے بات کرتے ہیں. تو جی ناظرین، ابھی میرے ساتھ عمران شہید کے بڑے بھائی موجود ہیں، تو ان سے باتیں کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں عمران شہید کے بارے میں. السلام علیکم. والسلام. عمران شہید کو آرمی میں جانے کا شوق بچپن سے تھا؟ جی، جب اس نے تعلیم اپنی مکمل کر لی تو اس کے بعد اس کو شوق پیدا ہوا، اس لیے کہ اس کے جتنے بھی ماموں ہیں وہ آرمی میں سروس سے ریٹائر ہے، اور کپتان کے رینک سے ایک ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ لیفٹیننٹ کرنل سے ریٹائر. تو پھر اس نے ماموں کے ساتھ بات چیت کی تو اس نے کہا جی میں آرمی میں جاؤں گا. میرے والد صاحب نے بھی جو ہے وہ آرمی میں سروس کی ہے، وہاں سے وہ ریٹائرڈ تھے. تو بس دوستوں کے ساتھ اس نے بات چیت کی اور ابو سے اجازت لی جی کہ میں بھرتی ہونے جا رہا ہوں. تو والد صاحب نے کہا کہ کہاں پہ بھرتی ہو گئے؟ تو کہتا ہے میں آرمی میں بھرتی ہوں گا. تو پھر وہ چلا گیا، ابو نے اجازت دے دی. پھر اس نے سروس وہاں پہ الحمدللہ وہ گیا، سلیکٹ ہو گیا ہے. ماشاءاللہ اس کی باڈی بھی ٹھیک تھی، ایف اے تعلیم تھی اس کی. تو پھر وہ رنگ روٹی کے لیے چلا گیا. جب رنگ روٹی پاس کر کے آیا تو اس کو یونٹ ملی 33 پنجاب ریجمنٹ. تو وہ تھوڑی سی یونٹ اس میں تھوڑا سا ٹف کام ہوتا ہے، کیونکہ پیدل یہ فوج جو ہے نا، یہ مطلب ہے بارڈروں پہ ادھر ادھر اس کا کام ہوتا ہے. تو پھر تھوڑا سا اس کے لیے مشکل پیدا ہوئی. لیکن جب الحمدللہ اس کی 8-9 سال سروس ہوگی تو پھر اس کو پروموشن مل گیا، وہ لیسنیک بن گیا. تو ہم نے اس کو کہا کہ ابھی کیا پروگرام ہے، ابھی آپ اگر مطلب سروس چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو بینیفٹس ٹھیک مل جائیں گے. تو باقی بھائی جو ہیں ہمارے دو وہ دبئی میں تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ابھی آپ سروس چھوڑ دیں تو ہم آپ کو ویزا اپلائی کریں گے تو دبئی بلا لیں گے. لیکن اس نے کہا بھائی جو مشکل وقت تھا وہ گزر گیا ہے. تو اب الحمدللہ میں لیسنیک ہو گیا ہوں، تو بہت جلد میرا آگے بھی پروموشن ہے. میں ابھی کلاسیں لے رہا ہوں، تو میں والدار بہت جلد بن جاؤں گا. تو اس لیے میں ابھی ریزائن نہیں کروں گا. بس پھر وہ الحمدللہ سروس کرتا رہا. تو ایسے ہوا کہ تقریباً 10 سال سے اوپر اس کی سروس تھی. 13 فروری دن سوموار تقریباً 2 بجے ہمیں اطلاع ملی عمران شہید ہو گیا. بارڈر پر ہی ڈیوٹی کر رہا تھا. ہاں، اس سے پہلے وہ وانا آپریشن میں بھی 2 سال اس نے سروس کی ہے. تو الحمدللہ وہ وہاں سے خیر و خیریت سے واپس آ گیا، حالانکہ بہت مشکل وہ آپریشن. جی ناظرین، میرے ساتھ عمران شہید کے ایک اور بھائی موجود ہیں، تو ان سے عمران شہید صاحب کے بارے میں جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ واجد علی. واجد بھائی، یہ بتائیں مجھے کہ عمران بھائی سے آپ کی کتنے دن پہلے ملاقات ہوئی تھی؟ تقریباً 1 سال ہو گیا تھا، کیونکہ میں یو اے ای میں تھا. تو 1 سال کے بعد ہونی تھی، لیکن میرے بیڈ لک نہیں ہو سکی، میرا بھائی شہید ہو گیا. 1 سال کا تقریباً پیریڈ تھا. عمران بھائی، واجد بھائی، ایک نوجوان جب اپنے وطن کی خاطر سینے پر گولی کھاتا ہے تو ایک بھائی کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ بات یہ ہے کہ جس وقت یہ میں نے خبر سنی تو ایک بار میں پورا زمین پہ گھوم گیا،
لیکن ساتھ ہی ایک شوق ہوا کہ نہیں نہیں میرا بھائی فوت نہیں ہوا ہے، شہید ہوا ہے. تو میں فخر سے پھر اٹھا کہ میرا ایک بھائی ہے، اگر میرے بچے اور میں بھی ہوں تو میں شہید ہونا چاہتا ہوں. فخر ہے مجھے. آپ اور کچھ بتانا چاہیں گے عمران بھائی کے بارے میں، جو ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے عمران بھائی کے بارے میں؟ جی بالکل بتانا چاہوں گا. میں اگر پوری رات بھی لگا رہوں تو یہ الفاظ مجھ سے ختم نہیں ہوتے ہیں کہ بچھڑ گیا ایک شخص، اس کے بارے میں صرف میری اتنی ہے کہ وہ پردے میں ہے، وہ شہید ہے، وہ پردے میں ہے، ہم سے جدا ہے، ہم سے صرف جدا ہوا ہے. وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، صرف ہم سے بچھڑا ہے. باقی اس کے علاوہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، تو یہ ہماری سوچ تک ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا ہے. لیکن شہید کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے. جب زندہ ہے تو وہ کھاتا پیتا ہے. اور مجھے فخر ہے میرے بھائی نے جو کام کیا ہے. یہ پیغمبروں اور ولیوں نے دعائیں مانگی ہیں کہ یا اللہ تعالی ہمیں اگر موت دو تو شہادت کی دو. تو شہادت کی موت کے لیے تو ہم 24 گھنٹے میں جس ٹائم اللہ تعالیٰ چاہے ہم سے اور یہ کام کروا لے. ہمارے بچے بھی حاضر ہیں. ناظرین میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، ان کے بھائی اب دیدہ ہو گئے ہیں اور اب میرے ساتھ موجود ہیں ان کے فرینڈ ایک نیاز صاحب. ان سے جانیں گے. نیاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نیاز بھائی آپ ان کے نماز جنازہ میں موجود تھے، تو آپ کے کیا تاثرات تھے اس وقت اس نماز جنازہ میں؟ جی برادر، میں اپنی جو گفتگو ہے وہ علامہ اقبال کے شعر سے شروع کرنا چاہوں گا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. میں نے اپنی زندگی میں بہت سے جنازے پڑھے. میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں کہیں بھی حلقہ باب میں بھی اور قریب و جوار میں کہیں کسی جگہ پہ کوئی جنازہ ہو تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جنازہ ایٹ لیسٹ ضرور پڑھا جائے. جنازوں کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو وہ دو قسم کے میں نے دیکھے ہیں. ایک جنازہ وہ ہوتا ہے جس میں لوگ جنازے کے دوران یا جنازے کے بعد کہتے ہیں کہ یار فوت ہونے والا شخص، دنیا سے جانے والا شخص بہت خوش قسمت تھا کہ اس کے جنازے میں یہ ہزاروں لوگ شامل ہیں. اور ایک جنازہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں جنازہ پڑھنے والے لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں کہ وہ اس جانے والے کے جنازے میں شامل ہوئے. تو میں اپنا شمار جو ہے نا وہ ان لوگوں میں کرتا ہوں کہ جسے یہ سعادت حاصل ہوئی، جسے یہ خوش نصیبی حاصل ہوئی کہ میں نے عمران شہید کا جنازہ پڑھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دھرتی کے یہ سپوت، یہ محافظ، یہ ہمارے جو نڈر سپاہی ہیں، یہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وطن کا دفاع کرتے ہیں، وطن کی حفاظت کرتے ہیں. یہ سرحدوں پہ پہرا دیتے ہیں تو ہم سکون سے سوتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے ان والدین کے لیے بھی جن کے بیٹے اللہ کی راہ میں اور وطن کی خاطر حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے. ان بھائیوں کا وہ مان ہے جنہوں نے اس کو محبت سے، پیار سے پروان چڑھایا، ان کے ساتھ کھیلا کودا، اور پھر وہ عمران جو ہے وہ اللہ کی راہ میں وطن کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوا. شہید زندہ ہے یہ ہمیں قرآن کہتا ہے، اور جو قرآن کہتا ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں. تو وہ شہید اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، لیکن جو ہم لوگ ہیں انہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. ایون اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں رزق بھی فراہم کرتے ہیں اور اس چیز کا شعور ہمیں نہیں ہے. تو بھائی میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے ابھی بھی کبھی کبھی میں جب وہ جنازے کی تصاویر اور کوئی ویڈیوز میری نظروں کے سامنے سے گزرتی ہیں تو میرے اپنے اندر ایک جوش، ایک ولولہ وہ پیدا ہوتا ہے. میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار کاش ہم بھی کوئی ایسا ہی کام کریں کہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے لڑتے ہوئے وطن کے دفاع کے لیے اپنی جان، اپنا خون جو ہے نا وہ ہم وہ قربان کریں. تو ویسے یہ جو سعادت ہے یہ بہت خوش نصیب لوگوں کے حصے میں آتی ہے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. اس پروگرام کا مقصد ان افواج پاکستان کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا تھا. اسی کے ساتھ مجھے دی اجازت. خدا حافظ.